نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرائی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ پچھلی آیت کا پاک میں مسجد کے تعلق سے اور آبادی مسجد کے تعلق سے بیان ہوا، یہی موضوع تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیت کریمہ اتری، جب تک بندے کے پاس ایمان ہے اس کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ ایمان کے ساتھ اور حضور کی محبت کے ساتھ اگر بندہ مومن رستے میں پڑا ہوا کانٹا بھی اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیتا ہے تو اسے بھی صدقہ اور اجر اور ثواب کی بشارت ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت اسی وقت صحیح ہے جب اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ پہلے اس آیت پاک کا ترجمہ سنو۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، سبیل لگانا اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرائی؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان لے آیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو مومن اور مجاہد کے برابر تم نے حرم کی پاسبانی اور حاجیوں کو پانی پلانا برابر ٹھہرایا؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ ایک بار حضرت طلحہ بن شیبہ بعد میں ایمان لے آئے، ایک کلید بردار کعبہ تھے، کعبے کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، دروازہ ہے کعبے کا، اس کے پاس چابی رہتی تھی۔ تو یہ کلید بردار کعبہ تھے، اور حضرت عباس جو تھے سرکار کے چچا، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، پیچھے عرض کر چکی۔ طلحہ بن شیبہ، عباس بن عبد المطلب اور مولائے کائنات جمع ہوئے، تو حضرت طلحہ نے کہا کہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے، مجھے اللہ نے عزت یہ دی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طلحہ اور جناب عباس ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لے آئے، مگر جس بھی گفتگو ہو رہی ہے تو مولائے کائنات تو ایمان لائے ہیں، ایمان ہے، وہ تو سرکار کے صحابی ہیں، چہیتے ہیں، مگر جس وقت کی بات ہے اس وقت حضرت طلحہ عباس ایمان نہیں لائے، اگر لائے ہیں تو بھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت طلحہ بولے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ میں کعبے کا کلید بردار ہوں، چاہوں تو کعبے کا دروازہ کھول کے اندر سویا رہوں،
چابی ہوتی ہے بھائی جس کے پاس، چاہو اس کو حق بھی رہتا ہے بھائی چابی سنبھالتا ہے، جب چابی سنبھالتا ہے تو پھر اتنی تو اس کو اجازت ملتی ہی ہے کہ بھائی جب اس چیز کی تمہارے پاس چابی ہے تو جب چاہے تب. ہمارے متولی صاحب کے پاس موئی مبارک کی چابی رہتی ہے تو ان کو حق ہے کہ جب چاہیں باز شریف کی زیارت کر لے، اس لیے کہ وہ اس کو سنبھال رہے ہیں. اس کو کلید بردار کعبہ ہیں طلحہ، حضرت طلحہ کہتے مجھے عزت دی، میں کعبے کی چابی کا نگہبان ہوں، چاہوں تو کعبے کے اندر سویا رہوں، اور یہ کسی کو شرف نہیں ہے، مجھے ہی ہے، اس سے مجھے عزت ملی ہے. حضرت عباس نے کہا کہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے کہ میں زمزم کے کنویں سے پانی نکالتا ہوں، حاجیوں کو پلاتا ہوں، یہ بہت بڑا شرف ہے، خدمت کرتا ہوں. اور اس زمانے میں آج بھی حاجیوں کی خدمت یہ بڑی بات. ایک حدیث شریف میں آیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس تھے اور صحابہ بھی جمع ہیں، حضرت عباس بھی تھے اس وقت. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی پیاس لگی، حضرت عباس اپنے بیٹے فضل سے کہتے ہیں جاؤ تمہاری ماں سے کہو کھجور کی شربت دے. گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہیں جو پانی تھا وہ طلب فرمایا. حضرت عباس کہتے یا رسول اللہ آپ کے لیے منگایا، کہا نہیں یہی پانی پلاؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور صحابہ کا خیال کیا، حضور نیچے نہیں اترے اور سب غلام ہی ہے صحابہ. سرکار فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں ابھی اتر جاؤں، اگر تمہاری دقت کا خیال نہ ہوتا ابھی اترتا اور اتر کر مشک لیتا، پانی لیتا اور مشک بھرتا، اس کو کندھے پہ اٹھاتا اور حاجیوں کو پلاتا. یہ مجھے پسند ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ وہاں نیکی ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. اگر آپ نے حرم میں 1 ریال دیا کسی فقیر کو تو گویا 1 لاکھ ریال دیا. اگر 1 گناہ کیا تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے 1 لاکھ گناہ کیا. مسجد نبی میں الگ بات ہے کہ وہاں 1 نیکی کا ثواب 50,000 ہے، مگر 1 گناہ 50,000 کے برابر نہیں، ایک ہی حضور کا کرم ہے. وہاں موتیوں کا دامن خوف سے پانی پایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں کعبہ میں بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار بھی غلاف کعبہ پکڑ کر ڈرے ہیں کہ مولا قبول کر لے. وہاں موتیوں کا دامن خوف سے پانی پایا اور یہاں گنہگار کا دامن میں مچھل نہ دیکھو. یہ حضور کا کرم ہے. تو یہ خدمت جو حاجیوں کو پلانے کی، تو وہاں جب جانے کا اللہ تعالیٰ جب نصیبہ بیدار کرے اور بندہ وہاں پہنچے تو پھر وہاں خدمت بہت جمع کرتے رہتے ہیں یار ہندوستان میں. تو وہاں لے جانا چاہیے، تھوڑا بہت جمع کر کے وہیں سب کو دینا ہے. زندگی بھری پڑی ہے جمع کرنے کے لیے. آصف بھائی برابر وہاں بھی بخل آ جاتا ہے. وہاں بھی ہمارے ایک دوست تھے، ان کو 1 سال بولا پاسپورٹ جمع کیا ہے، اس میں حج کمیٹی میں جانا ہے، تو وہ پیسہ جمع کر رہے تھے. بولا تمہارے پاس اتنا تو ہو گیا؟ کہا یہ جمع اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں حرم میں جا کر یہ صدقہ کروں گا. 1 سال پہلے پیسہ جمع کر رہے تھے، وہ بھی اس کی چھوٹی بچی بھی تھی، کہ اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ حرم میں جا کے صدقہ کریں گے. اس کے لیے اسلامی فکر ہونی چاہیے نا، اسلامی دماغ ہونا چاہیے. خیر، تو یہ بڑی شرف کی بات، بڑی عزت کی بات ہے. تو وہاں جا کر بھی خدمت کرنی. تھوڑا لوگ پھر کیا ہے کہ وہاں جا کر بھی ان کو جو ہے اس طرح جیسا اپنے یہاں رہتے ہیں اسی طرح سب چاہیے. تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے کھانے پینے میں ادھر ہوا تو پورا ٹور والے پہ برس پڑے. سفر ہے تو تھوڑی بہت تکلیفیں ہوتی ہیں،
مگر وہاں بھی لوگ کچھ نہیں کر, اسی میں شکایت کرتے ہیں, آج શું બનશે, સાંજે શું છે, બપોરે શું છે ખાવામાં, اسی میں اب دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کو, اور تھوڑا بہت کچھ ادھر ادھر ہوا تو پھر سارا غصہ, وہ تو آزمائش کی جگہ ہوتی ہے, شیطان تو جان بوجھ کر اس میں انوالو ہوتا ہے کہ تو غصہ ہو, جان بوجھ کر اس میں انوالو ہوتا ہے بندہ, پھر غصے میں کیا سے کیا بول دیتا ہے. ہم تھے تو ایک صاحب نے پورا کھانے کی تھالی پھینک دی تھی. اب یہ ساری چیزیں ہیں, یہاں تو عیش رہتا ہے, وہ تو عبادت کی جگہ ہے. میں نے الحمدللہ حضور قادری گجا سے سلیم بابو کو, تو کتنی بڑی شخصیت ہے نا بھائی, ان کو میں نے دیکھا. ہم لوگ عراق میں تھے زیارت میں, رات کو 1 بجے ہم لوگ زیارت سے آئے تو کھانا لگا, تو کھانے میں اتفاق ایسا تھا کہ بریڈ یا روٹی نہیں تھی, تو وہاں خبز ملتا ہے, خبز روٹی بڑی بڑی. تو کافی لوگ تھے اس میں, باپو کے مرید بھی تھے. تو مجھے کہا کہ حافظ سعید صاحب سے کہا ان کو سب کو کھانا دو, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں روٹیاں لے کے آتے ہیں. ہم یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر تک, 1 کلومیٹر غالباً 1.5 کلومیٹر روٹی لینے گئے, اور تعجب ہوگا کہ رات 12 ساڑھے 12 بج گئے تھے, ٹیکسی بھی نہیں تھی. بہت ساری بسلری کی بوتل, بہت ساری ٹھنڈے کی بوتل, بہت ساری بریڈ لائے. آدھا باپو نے کندھے پہ اٹھایا تھا, آدھا اس فقیر نے کندھے پہ اٹھایا تھا. تو کہا, میں نے کہا حضرت, کہا مولانا یہاں ہم لوگ خدمت کے جذبے ہی سے آتے ہیں, اور اللہ کو یہی پسند ہے, رب کو یہی پسند ہے. وہاں اس کے گھر اور اس کے بزرگ, اس کے محبوبین کے دیار میں بندوں کی خدمت ہی ان کو پسند ہے, رب کو پسند. یہ اللہ اسی سے عزتیں دیتا ہے. الحمدللہ ہمارے بابا کے 26-27 حج ہو گئے. ابھی بھی دیکھو ایران میں, ابھی میری مغرب بات ہوئی ایران میں, کم شریف میں, اور پھر کتنی مرتبہ عمرہ. تو اللہ تعالیٰ پہ اس کا بدلہ دیتا ہے. تو وہاں بھی جانے کے حاضری کے طریقے ہیں نا بھائی. اللہ تعالیٰ حسن توفیق عطا فرمائے. بات لمبی ہو جائے گی, بات آئی تو یہ بات عرض کر دیا. اب حضرت عباس کہتے ہیں مجھے اللہ نے عزت دی ہے, میں زمزم سے پانی, کنویں سے, بیر زمزم سے پانی نکالتا ہوں اور حاجیوں کو پلاتا ہوں. سقایا کی خدمت مجھے میسر ہے, میں ساقی الحاج ہوں, ساقی الحجاج ہوں, میں حاجیوں کو پانی پلانے والا ہوں. مولا کائنات ہیں. حضرت علی نے فرمایا سنو, مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت یہ دی ہے کہ میں نے دونوں قبلوں میں نماز پڑھی ہے. میں نے دونوں قبلوں میں, پہلے بیت المقدس تھا, پھر خانہ کعبہ. مولا کائنات کہتے مجھے عزت دی اللہ نے, میں نے دونوں قبلوں میں نماز پڑھی, اور مجھے عزت دی کہ میں رسول اللہ کی صحبت میں رہا, میں حضور کی صحبت میں ہوں. اور تیسری بات اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کر کے جہاد کیا. جہاد افضل العبادت اسے بھی کہا گیا. مجھے رسول پاک کی معیت کے ساتھ جہاد میسر ہوا. گویا کعبہ کی خدمت تم دونوں نے کی. مولا کائنات کے جواب جو تھا, اس کی طرز, اس کا انداز دیا ہے کہ بھلے تم کلید بردار کعبہ ہو طلحہ, اور تم جو ہے حاجیوں کو پانی پلانے ساقی حاج ہو جناب عباس, تم لوگ کعبے کی خادم ہو, میں کعبے کا خادم, میں کعبے کا خادم ہوں. تو اب جو ان کی انداز گویا ہے کہ تم دونوں نے کعبہ کی خدمت کی, میں نے والی کعبہ کی خدمت کی. اب حضرت علی نے بیان کیا, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی, تو حضرت علی کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو اتار دیا. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا, سبیل اور مسجد کے حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرائی؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پہ اور آخرت پہ قیامت پہ ایمان لے آیا, وجاہد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا, اس کے برابر تم نے وہ ٹھہرایا نہیں. لا یستوون عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. ایمان اور قیامت پہ ایمان اور رسول اللہ کی محبت کے ساتھ جس نے جہاد کیا, اس کا مقام
مقام منصب بہت اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ آقا اللہ فرماتا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے مولا کائنات کی گویا تائید میں یہ آیت کریمہ اتری۔ یہ اس طرح کے بہت سارے تفسیر کے الگ کتابوں میں اس کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں، اور شان نزول ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس ایمان لا چکے تھے، دل میں ایمان لا چکے تھے حضرت علی سے، ان سے حضرت علی نے فرمایا بدر کے دن، چچا میری طرح تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ اب حضرت عباس ان کی طرف سے آئے تھے، بدر میں حضور کے مقابل آئے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بدر کے دن ایمان لے آئے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگ ختم ہو گئی اور یہ لوگ قیدی بنائے گئے، اور پھر مشورے سے بات ہوئی کہ اب جو ہیں ان کا فدیہ دے کر آزاد کرو۔ حضرت عباس سے کہا تمہیں تمہارا بھی فدیہ دینا ہے، تمہارے غلام کا بھی دینا ہے، 2-3 فدیے تھے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھتیجا اب کیا اس بوڑھے کو مکہ کی گلیوں میں بھیک منگواؤ گے کیا؟ اتنا سب کیسے دوں گا میں؟ کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار فرماتے کچھ نہیں ہے۔ جب مکہ سے نکلے تھے بدر کے لیے، اپنی بیوی ام فضل کو سونے کے سکوں کی تھیلی دی تھی اور کہا تھا میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں آیا تو فلاں فلاں جگہ خرچ کرنا۔ وہ سونا کہاں ہے؟ حضرت عباس کہتے یا رسول اللہ وہ تو میں نے تنہائی میں دی تھی، آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے میرے رب نے بتایا۔ یہ سن کر جناب عباس پہ ہوا راشا طاری کہ نبی رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ پھر ایمان لے آئے تھے جناب عباس، اور تو مگر ان کے ایمان کا اظہار انہوں نے نہیں کیا تھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں عباس تم ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں آ جاتے ہماری طرح؟ آ جاؤ مدینہ۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں مدینہ آ جاؤں؟ مجھے کتنی عزت مکہ میں ملی ہے، میں مسجد حرام کا آباد کرنا، حجاج کو پانی پلانا، زمزم کی نگہبانی، اور جو حاجی آتے ان کی مہمان نوازی، یہ سب مجھے مکہ میں ہے، مگر مدینہ میں تو یہ ساری چیزیں میسر نہ ہوگی، مجھے یہ ساری چیزیں مدینہ میں نہ ملے گی، ان سے محروم ہو جاؤں گا۔ تب آیت کریمہ اتری کہ ہاں تمہارا یہ کام سب برابر ہے، مگر ایمان کے ساتھ جہاں مصطفیٰ رہے، حضور کے ساتھ رہنا اور سرکار کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ساری عبادتوں سے افضل و اعلیٰ۔ گویا یہ آئے اس موقع پر بھی مولا کائنات کی تائید میں اتری کہ چاہے تم حاجیوں کے پانی پلانے والے ہو، مسجد حرام کی خدمت ہو، مگر ایمان نہیں ہے تو پھر ورنہ تو اب سب نجدی لوگ دیکھو، یہ جو ابھی جو ہے نجدی لوگ، وہاں بھی کچھ لوگ نجدی میں نہیں سمجھتے، وہاں بھی سمجھ لو یہ بھانسیا ہے، سب زیادہ فرق نہیں ہے۔ کچھ لوگ نجدی نہیں سمجھتے، نجدی کو کچھ ان کے لیے نیا لفظ ہو جاتا ہے، یہ نجدی کیا، اور وہاں بھی بہت کامن لفظ ہے۔ تو وہاں بھی چونکہ یہ سب محمد بن عبد الوہاب نجدی ہی کو فالو کرنے والے، ابن تیمیہ کے سب پیروکار ہیں، وہاں جب جاؤ تو جمعہ میں ان کا شیخ پہلے بولے گا قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ تو یہ اب خدمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی مدینہ میں ہے، حرم شریف میں ہے، یہی لوگ تو ہے، تو کیا وہ افضل و اعلیٰ ہو گئے؟ ان سب سے افضل وہ ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، ایمان ہے، بھلے وہ بہت خستہ ہو، بہت کمزور ہو، اس کا رشتہ ایمان اور رسول پاک سے سلامت ہے، تو ان سے افضل و اعلیٰ۔ اس لیے کہ ان کا رشتہ بھلے ان کے پاس یہ خدمت ہے، مگر ان کے پاس جب ایمان نہیں ہے تو یہ عمل ان کا انہیں کام نہ دے گا۔ اور انہوں نے خدمت بھی کیا کی ہے بھائی، سب کما رہے ہیں، ابھی تو ایک ایک حاجی پہ کتنا سب ٹیکس لگا دیا، ایک عمرہ پہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں۔ تو اب بزنس ہے، اور پھر اس کو چلو چھوڑیے، جتنے آثار قدیمہ تھے
سب کو مٹا رہے ہیں. بزرگوں کے حضرت سیدہ خدیجہ کا مزار گرا ڈالا. جناب ترکیوں کے زمانے میں مسجد جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا کا مزار تھا، مزار گرا ڈالا، بلڈوزر پھرا دیے بڑے بڑے مزارات پر. تو یہ سب کیا ہے؟ جب تک ایمان کا رشتہ سلامت نہیں ہے نیکیاں کام نہیں آ سکتی ہے. مفتی اعظم دعا کرتے ہیں تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. اب دیکھو پرنس کا جو حال ہے، ابھی جو بنا ہے، کیا نام ہے اس کا، سلمان. سب عیاش قسم کے لوگ ہیں، دارو شراب رنڈی بازی یہ سب ان کے اندر ہے. امریکہ ہی میں رہتا ہے اور یہودیوں سے اتنے ڈرے ہیں، امریکہ سے اتنے ڈرے ہیں. فلسطین تباہ ہو، شام تباہ ہو، ایران اور کیا کہتے ہیں دوسرے ممالک اسلامی ممالک تباہ ہوں، بصرہ میں جو ہے بمباری ہوں، بغداد پہ آتش بازیاں ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک شبد بولنے کے لیے تیار نہیں. اتنے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کھایا ہے تو پھر احسان تو ان کے احسان تلے دبے رہیں گے. ایک لفظ تک ابھی تک کئی لاکھ لوگ فلسطین میں مارے جا چکے ہیں، شام میں مارے جا چکے ہیں، بغداد میں وقتاً فوقتاً بمباریاں ہیں، اور جو ہے بصرہ کے حالات اور جو ہے حمص کے حالات ابھی خراب ہوئے تھے بیچ میں. سب کیا ہے؟ ایک اسلامی ممالک کے جتنے بھی ہیں ایک بھی بولنے کے لیے تیار نہیں. یہ سب جو ہے اللہ اس کے رسول کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا ہے. تو پھر یہی اپنے دنیاوی آقاؤں کے سب احسان تلے دبے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے بولیں گے فوراً وہاں سے کھینچاؤ آئے گا. ہاں مسجد حرام کی خدمت، کعبے کی نگہبانی اور حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت دے گا، مگر کب؟ جب اس خدمت کے ساتھ دل کا رشتہ رسول پاک سے جڑا ہو، اللہ کی محبت سے جڑا ہو. ورنہ پھر ابھی تو مکہ شریف میں ڈانس، حلال ڈانس کلب کھولا، حلال ڈانس کلب. جب کلب ہے اور ڈانس ہے تو حلال کیسے؟ بتائیے. قمر جلال پوری نے کہا تھا پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب یہ سعود بھی مثل یہود کے ہیں عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھے قمر جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب. یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسا کرم کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب کے سچے نائبین کو غلبہ و تسلط عطا فرمائے. تو حضرت مولا کائنات کی تائید میں یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ نے فرمایا لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں ملتی. اب جو ہے گویا اس آیت پاک میں سب سے بنیادی چیز وہ ایمان کو بتایا. تو گویا حدیث پاک کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. ایمان کا رشتہ اگر سلامت ہے تو مومن نے راستہ چلتے چلتے اگر پتھر اور کانٹا بھی سائیڈ میں رکھ دیا ہے اچھی نیت سے کہ بعد والا یہاں سے گزرے اس کو ٹھیس نہ لگے، پاؤں میں کانٹا نہ لگے، اس نیت سے اس کو اگر سائیڈ میں رکھ دیا تو اس پہ بھی اجر، صدقہ اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے. اور اگر یہ نہیں ہے ایمان تو پھر آیا ہے کہ احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر چکے کچھ کام نہ دے گا. سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. فضل ایمان پر ہی موقوف ہے، فضل نسب بھی حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا فضل ایمان پر ہی موقوف ہے، فضل نسب بھی. ابو لہب کے ہاتھ لگا نہ کچھ تبت کے سوا. ابو لہب کے کیا آیا قبضے میں؟ وہ تو سرکار کا چچا ہے، حضور کا چچا ہے، مگر اس کی مذمت میں
اس کی برائی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا اتار ڈالی. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب برباد ہو جائے, اس کے ہاتھ گرد آلود ہو جائے. وتبا, اور وہ برباد ہو ہی گیا. وامرأتو حمالۃ الحطب, اور اس کی بیوی جو سر پہ گٹھڑیاں جو ہے کانٹوں کی اٹھا کے لاتی ہے, وہ بھی ہلاک ہو, برباد ہو. کیا ہوا؟ رشتہ داری ہے, اتنا قریبی تھا, مگر حضور سے محبت کا رشتہ سلامت نہیں تھا, تو قرآن میں اس کے تعلق سے بربادی کی صورت اتار ڈالی. اس کی ہلاکت کی پوری سورہ تبت یدا. تو یہ اسی کا ذکر ہے, اور حضور کی محبت ہے. وہیں ابو لہب ہے, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اس کی باندی نے خبر دی تھی, صوبیہ نے, آپ کے بھائی کے یہاں بچے کا جنم ہوا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ کر کے حضور ہیں نبی دنیا میں تشریف لا, نہیں, ایک رشتہ داری کا لحاظ کر کے میرے بھائی کے یہاں بچے کا جنم ہوا ہے, تو خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو انگلی سے آزاد کر, جا انت عاتقہ, تو آزاد ہے. کسی نے حضرت عباسی نے خواب میں دیکھا تھا, مختلف روایتیں ہیں, اس کے مرنے کے بعد کیا ہے کہ بھرا تمہارے سے بچھڑنے کے بعد بہت برا حال ہے, تم سے جدا ہونے کے بعد بہت برا حال ہے, مگر ہاں ہفتے میں سوموار پیر کے دن اس انگلی سے تھوڑا پانی مل جاتا ہے, کچھ راحت ملتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس انگلی سے ہفتے کے سوموار کے دن, پیر کے دن, اس انگلی سے میں نے رسول اللہ کی ولادت پہ اپنی باندی کو آزاد کیا تھا. تو جب حضور کی ولادت پر اسے اتنا فائدہ مل رہا ہے, تو بتاؤ جس کا رشتہ ایمان حضور کی محبت سے سلامت ہے, اسے کتنا فائدہ ملے گا اس میلاد کا. تو یہ چیزیں ہیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. اب جو پیچھے آیت گزری اس کا خلاصہ, وہ ایمان لے آئے اور جو ہجرت کیے, ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی, چاہے وہ مکہ سے مدینہ ہو, چاہے مکہ سے حبشہ ہو, حبشہ سے مدینہ ہو, ہجرت کیے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ گئے ہجرت کر کے, صحابہ سرکار کے پیچھے پیچھے مدینہ آ گئے. اب الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, وہ جو ایمان لے آئے, ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے. یہ سب سے بڑی بات ہے, اللہ کی راہ میں مال بھی دیا اور جان بھی دیا. اس کی وجہ, اس کا ایک بہترین جو ہے اس کی مثال, بدر دیکھ لو, تبوک دیکھ لو. تبوک میں جب مال کی ضرورت ہے, صحابہ آ کر پورا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں, اور جنگ کے لیے تیار بھی ہیں کہ چلیں ہم یا رسول اللہ, لڑ لیں. اور احد ہے, بدر ہے, خیبر ہے, حنین ہے, خندق ہے. دیکھ لو صحابہ کا کردار وہی ہے, ایمان لے آئے, ہجرت کی, اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے. اعظم درجۃ عند اللہ, ہاں اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا. ایک تو ایمان ہے, دوسرا مہاجر ہے, تیسرا مجاہد ہے, اور اللہ اور اس کے رسول و قیامت پر ایمان لانے والے ہیں. اعظم درجۃ اللہ کے نزدیک وہ بڑے ہیں, بھلے دنیا میں کوئی بڑا سمجھے نہ سمجھے ان کو, اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے. ایمان لانے والا مہاجر ہو, مجاہد ہے. دنیا میں شاید لوگ انہیں دنیا میں ستائے, مکہ سے نکل کر جب مدینہ میں ہجرت کر رہے تھے, ستائے گئے کہ نہیں ستائے؟ کیسا ستایا, پکڑ کے مار رہے تھے, اور لوگوں سے کہہ رہے تھے اچھا ہجرت کرنی ہے. ایسا ہجرت کرنے والا مہاجر جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا تھا, تو ابو جہل وغیرہ سب پکڑ کے کہتے تھے ایک شرط پہ جانے دیں گے, تمہاری دکان, تمہاری کھیتی باڑی, تمہارا مکان, ساری جائیداد ہمارے حوالے کرو, تب مدینہ جاؤ. تو وہ محبت تھی کہ سب لے لو, ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں محبوب چاہیے.
सब वाकयात हैं। इतने से साहबा जिनके मक्का में बड़े बड़े बाजारों में मंडियां लगा करती थी और लाखों करोड़पति उस जमाने के, खेती बाड़ी मकान आला किस्म की कोठियां हैं, मगर जब सरकार मदीना में तशरीफ ले आए और ये जब पीछे हिजरत करने लगे उन्हें रोका गया और अहले मक्का कहते हैं, मुशरिकीन कहते हैं नहीं जाने देंगे और एक शर्त पे अगर जाना है तो ये सब तुम्हारा हमारे हवाले करो। वो मोहब्बत थी कि ये सब ले लो मगर मुझे मेरे महबूब के पीछे जाने। ये वाकयात हैं। तो ये दुनिया में भले उनके बदन पे टूटा फूटा कपड़ा हो और वो चल के और जो है मेहनत करता हो, मजदूरी करता हो, बहुत खस्ता हाल है, आला किस्म का मकान नहीं है और कपड़ा नहीं है, वो सब दुनिया में खस्ता हाली है, मगर ईमान है, मुहाजिर है, मुजाहिद है, तो फिर दुनिया के लोगों के सामने उसका दर्जा हो ना हो, अल्लाह के नजदीक इसका दर्जा बड़ा है और दर्जा वही बेहतर है जो अल्लाह के नजदीक बड़ा। मोदी अच्छा कहे इसमें क्या है भाई, कमाल है क्या? अमित शाह अच्छा कहे कमाल है, वो दुनिया तक रहेगा। अच्छा तो वो है जिसे रब अच्छा कहते, अच्छा वो है जिसे अल्लाह अच्छा कहे, अच्छा वो है जिसे महबूब अल्लाह का महबूब अच्छा कह दे, तो वो दुनिया में भी अच्छा, आखिरत में भी अच्छा। वही अच्छा है जिसे अल्लाह बेहतर, अल्लाह अच्छा कह दे, जिसे अल्लाह का रसूल अच्छा कहे। दुनिया का अच्छा कहने वाला तो दुनिया तक है। फिर मोदी गया तो उसका अच्छा बनाया हुआ भी गया। कब तक? अच्छा वो है जिसे अल्लाह अच्छा, अल्लाह जिसकी ताईद करे। इसलिए हदीस पाक में आया है, मोमिन जब कब्र में जाएगा सवाल के जवाब देगा तो अल्लाह कहेगा अन सदक अब्दी, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे बंदे ने। अल्लाह आला हज़रत कहते हैं मैं तो कहा ही जाऊं कि बंदा हूं शाह का, अरे मैं तो कहता ही हूं कि हुजूर का गुलाम हूं। आला हज़रत कहते हैं मैं तो कहा ही जाऊं कि बंदा हूं शाह का। लुत्फ तो जब है वो कहे कि जनाब हो, लुत्फ तो जब है कि आका कहे कि मेरा गुलाम, तो फिर लुत्फ है ना। अल्लाह कह दे कि मेरा बंदा है तो अल्लाह मोमिन से कहेगा अन सदका अब्दी, मेरे बंदे ने। बायजीद बुस्तामी के पास आए थे, तेरा रब कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा मैं कहूँ मेरा रब अल्लाह है, जिंदगी में कहता ही रहा। कमाल ये नहीं है कि मैं कहूँ मेरा रब अल्लाह है, कमाल तो ये है कि रब कहे कि बायजीद मेरा बंदा है। बायजीद जाओ पूछ के आओ, वो रब बायजीद को बंदा कहता है। फरिश्ते गए, अल्लाह ताला फरमाते फरिश्तों बायजीद मेरा बंदा है। फरिश्ते आए, कहाँ रब ताला तुम्हें अपना बंदा कहता है? तो हजरत बायजीद कहते हैं बताओ फरिश्तों, जिससे रब अपना बंदा कह ले उसके लिए भी कब्र में सवाल हो सकता है, उसके लिए भी कब्र में सवाल हो सकता है। तो फिर बड़ा वो है जिसे रब बड़ा कहते, जिसे रब अच्छा कहते, आज़म हो दर्जतन इंदल्लाह। तो मोमिन हो, मुहाजिर हो, मुजाहिद हो, अपने माल और अपनी जान का आज़म व दर्जत इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक वही बड़ा है। व उलाइका हुमुल फाइजून। और दूसरी उन्हें सनद दी जा रही है, सुनो हकीकत में यही लोग मुराद को पहुंचे, यही कामयाब हैं, यही कामयाब है जिसे अल्लाह बड़ा कह रहा है, यही कामयाब है जो मोमिन है, मुहाजिर है, मुजाहिद है, यही कामयाब है। उलाइका हुमुल फाइजून, यही मुराद को पहुंच गए, यानी दुनिया में आने का जो मकसद था, जो मंजिल थी, उस मंजिल पे ये गामजन हो गए, मुराद को पहुंच गए। इसलिए कि दुनिया में आने के मकसद को इन्होंने पूरा कर दिया। मकसद क्या है? अल्लाह उसके रसूल पर ईमान और उनकी इताअत में लग जाना। दुनिया में आने का मकसद यही है। दुनिया में आने का मकसद ईमान, अल्लाह उसके रसूल के फरमाबरदारी में लग जाना, और जो लग गया तो उसका आना कामयाब है, उसका आना कामयाब। जिस मकसद के लिए आया मकसद को पूरा कर दिया। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल फाइजून, यही कामयाब है। अब देखो उसको अल्लाह क्या देगा? अल्लाह ताला उस मोमिन मुहाजिर मुजाहिद को अल्लाह बशारत दे रहा है, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्ह। सुनो, उनका रब उन्हें रहमत की बशारत सुनाता है।
دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے گڈ نیوز ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، انہیں اللہ، ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے، بشارت دیتا ہے اپنی رحمت کی، وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، سنو ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت کی، اور ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رضا کی۔ اے میرے بندو بے خوف ہو جاؤ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ بندہ تو راضی رہے گا رب سے، کمال تو یہ کہ رب بندے سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو ان لوگوں کو اللہ بشارت دے رہا ہے رحمت کی اور اپنی رضا کی۔ دنیا کے سب کاموں میں سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ غازی غزوہ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا مل جائے۔ ایک کافر اگر ایمان بھی لے آیا، کس لیے لے آیا؟ اللہ کی رضا مل جائے۔ نمازی نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کی رضا مل جائے۔ مہاجر ہجرت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی رضا مل جائے۔ اور بتاؤ یہ سب اپنے اعمال اپنی اپنے طاقت سے کرتے رہے، اب رب انہیں کہے کہ اے میرے بندو میں تم سے راضی۔ دنیا کے سب چیزوں میں، آخرت کی سب چیزوں میں سب سے بڑی چیز اللہ کی، اس لیے مشکات شریف کی حدیث ہے، جب جنت میں حدیث بیان کر چکا، جب جنتی جنت میں پہنچیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں، جبکہ وہاں تو اتنی ساری نعمتیں کہ ختم ہی نہ ہوگی، نعمتیں اور جنت کا شراب طہور، حور و غلمان، زعفران کی زمین، یاقوت و مرجان کی دیواریں، اور دیکھیں گے اللہ اللہ، تصور جس کا آ نہیں سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو بتایا جاتا ہے جنت اتنی ہے، وہ تو صرف تمہارے دماغ کو قریب کرنے کے لیے، باقی کتنی حسین ہے اس کا حسن انسانی دماغ میں نہیں آ سکتا۔ ایمان کا بدلہ ہے سب۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دن تجلی فرمائے گا اور کہے گا بندو کیسی لگی میری جنت کا؟ مولا جیسا تو نے وعدہ کیا تھا عین اس کے مطابق، اور جیسا ہم نے سوچا تھا اس سے بہتر، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا مولا، اور ہم جیسا سوچ کے آئے تھے اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور تمہیں ایک نعمت دینی ہے۔ تو کچھ لوگ جنتی کہیں گے مولا اس کے بعد بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی نعمت ہے؟ ہاں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بندو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اب رہو میری جنت میں، اب آج کے بعد تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوگا، اب ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ کی رضا ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کے بعد اب تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہوگا، ہمیشہ رب کی رضا تمہارے ساتھ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا۔ بتائیے اب اللہ انہیں کہہ رہا ہے یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان، اور ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اپنی رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دیتا ہے ان باغوں کی جن میں انہیں ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی، کمی نہ ہوگی۔ جنات ان باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جن باغوں میں دائمی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان نعمتوں کے ساتھ وہ جنتی رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ اجر انہی لوگوں کے لیے ہے جو مومن بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ اب آج کے دور میں تو جہاد ہے نہیں، تو پھر یہ نعمت کیسے ملے گی؟ اب ہم چاہیں کہ مہاجر بنے، مجاہد بنے، اب تو ہم تو اتنے بڑے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ تھوڑا سا بجلی زیادہ ٹپک جو ہے کڑکتی ہے، باہر نکلنا تو در کنارے اوڑھ کے سو جاتے ہیں، کمبل کان میں روئی دگا دیتے ہیں، اتنے ڈر گئے۔ مقابلہ کرنا تو درکنار، زیادہ بجلی کی آواز سے بھی
دروازے اور کھڑکیاں بند، کان میں روئی، اور زیادہ کچھ حالات خراب ہو تو گھر والی بولی گا نائی بہنوں. تو اب آج اگر اس دیکھیے جب جہاد کا حکم اترا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے رب کے خزانے میں. تو جہاد مردوں پر ہے اور جہاد میں حضرت ام سلمہ ام المومنین آقا کے بارگاہ مسجد یا رسول اللہ سب اعمال کے برابر ہم مردوں سے برابر میں تھے. ہم مردوں کے کندھا سے کندھا ملا کے چل رہے تھے. نماز مردوں پر ہم پر، روزہ مردوں پر تو ہم پر، زکوٰۃ مردوں پر تو ہم پر، حج مردوں پر تو ہم پر، فطرہ مردوں پر تو ہم پر. سارے اعمال میں جو مرد عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اسے عورتیں بھی کرے گی. مگر یا رسول اللہ جہاد مردوں پہ اترا، عورتوں پہ جہاد نہیں ہے. اس ایک عمل میں مرد عورت سے آگے بڑھ گیا، ہم تو پیچھے رہ گئیں. اللہ اللہ جذبہ تھا. کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ جا کر اور بے حیائیوں کے مظاہرہ کر کے کندھوں سے کندھا ملایا جائے. دیکھیے کندھے سے کندھا کیسے ملایا ہے. یا رسول اللہ ہم سب برابر تھے سب اعمال میں، مگر ایک عمل اللہ کی طرف سے اترا جسے جہاد کہتے ہیں. مرد کرے گا عورت پہ جہاد نہیں ہے. یا رسول اللہ اس عمل میں مرد عورت سے آگے بڑھ گیا، ہم تو پیچھے رہ گئیں. حضور تو ہم جہاد کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ آقا فرماتے ام سلمہ تمہارا جہاد اللہ نے گھر میں رکھ دیا. من صلی خمس صلوات اطاعت بالہا وحفظت فرجہا. آقا فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، روزہ رکھے، اپنے شوہر کے فرمانبرداری کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، آقا فرماتے ہیں وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے جائے چلی جائے، اور وہیں اس کے لیے جہاد ہے. وہیں اس کے لیے مرد باہر جہاد کرے گا، تم گھر میں مرد کے مال کی حفاظت کرو، تم اس کی امانت ہو. اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے بدن کی حفاظت کرو، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرو. اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کی امانت دار کے امانتوں کی امانت دار بن کے رہو اور اللہ کی اطاعت میں لگی رہو. مرد باہر جہاد کرے گا درجہ ملے گا، تمہیں گھر کی 4 دیواری میں اللہ جہاد کا ثواب دے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آیا ہے عورت 9 مہینہ اپنے بچے کو جب پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کو تکلیف کے ساتھ جب چلتی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو جہاد کا ثواب. تو پھر آج کیا جہاد؟ آج ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. صوفیہ کہتے ہیں ہمارے نفس سے جہاد. نفس رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے دین کے لیے، شیطان رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے. اب اپنے نفس شیطان سے جہاد کر کے اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں اور گھر سے مسجد کا راستہ چل. یہ تیرے لیے ہجرت ہے، یہ ہجرت ہے. اللہ کی راہ میں جب جب چلے گا، چاہے مسجد کے لیے چل، چاہے بیت اللہ کی حاضری کے لیے چل، چاہے اللہ والے کے مزار کے لیے چل، اچھی نیت سے کسی کو صدقہ دینے کے لیے چل، کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے چل، یہ سارا چلنا تیرا ہجرت ہے. اور شیطان و نفس کے خلاف اللہ کی عبادت میں لگ جا، یہ تیرا جہاد ہے. تو بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑے درجے والا ہے. جو یہاں مجاہد کے لیے حکم ہے، اللہ نے آج وہ تیرے لیے بھی حکم اتارا. ایمان کے ساتھ نفس اور شیطان سے جہاد ہو، اور ہجرت یعنی اللہ کی راہ میں دینے اور لینے کے لیے سفر کیا جائے تو پھر وہ بھی مہاجر ہے. اب اسی آیت کریمہ کا جو خلاصہ ہے اگلی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ تو سب ہوا جس کا تعلق ایمان سے ہے. اب اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ایمان والو اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پہ کفر کو پسند کرے. ایمان نہیں ہے تو پھر باپ نہیں ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں کوئی ان سے دوستی کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہیں ظالم ہے. اس آیت کا تناظر، اس آیت کا جو انداز ہے رسول پاک کی محبت پر ہے. اگر رسول پاک سے محبت نہیں ہے تو پھر تمہارا باپ نہیں ہے، تمہاری ماں نہیں ہے.
اور کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آقا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب فرما دو اگر تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا اور تجارت جس کے تمہیں نقصان کا ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے پیاری ہوں، تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ عذاب اتار ڈالے، اللہ تعالیٰ عذاب اتار ڈالے. اس لیے چاہے باپ، چاہے ماں، چاہے عورت، چاہے کنبہ، چاہے قبیلہ، چاہے تجارت، چاہے مکان، جو بھی ہو، سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں لڑنا اور اللہ اس کے رسول کی محبت، تب بشارت ہے. اور یہ چیزیں اگر اللہ اس کے رسول کی محبت میں آڑ بن جائیں تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ اپنا حکم اتار ڈالے، یعنی اللہ عذاب لے آئے. اس لیے ان سب چیزوں سے بڑھ کر حضور کی محبت ہے. اقبال کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی سب کچھ نامکمل. تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پہ پھرا دے. یہی ہے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں.